السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسینی کاروان بطن عقبہ سے گزرنے کے بعد شراف نامی مقام پر پہنچا۔ امام کی یہاں تشریف آوری کے بعد حر ابن یزید ریاحی 1000 سپاہیوں پر مشتمل لشکر کے ہمراہ اسی مقام پر پہنچے۔ حضرت حر اس لشکر کے سردار تھے اور انہیں یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ وہ امام کو کوفے کی سمت بڑھنے نہ دیں۔ اس مقام پر امام نے 2 مختصر تقریروں کے ذریعے لشکر حر کے سامنے اپنے مقام و منزلت کا ذکر کیا، بنی امیہ کے کردار کی وضاحت کی اور اپنے سفر کے سبب کو بیان کیا۔ ان 2 تقریروں کے ترجمے اور تشریح سے پہلے تاریخوں میں درج امام اور حضرت حر کی ملاقات کے احوال اور اس دوران حر اور ان کے سپاہیوں کے ساتھ امام کے اس طرز عمل پر نگاہ ڈالنا چاہیے، جو فرزند فاطمہ کی رحمدلی اور شفقت و مہربانی کا عکاس ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے قائدین و تحریکوں اور انقلابات کے رہنماؤں کے لیے ایک درس کی حیثیت رکھتا ہے۔ امام نے شراف کے مقام پر پہنچنے کے بعد اپنے قافلے میں موجود جوانوں کو حکم دیا کہ وہ صبح طلوع ہونے سے پہلے فرات سے معمول کے برخلاف ضرورت سے زیادہ پانی خیموں میں لے آئیں۔ اسی دن ظہر سے پہلے شدید گرمی میں حر ابن یزید ریاحی 1000 سپاہیوں کی قیادت کرتے ہوئے شراف پہنچے۔ جب امام نے راستے کے گرد و غبار میں اٹے ہوئے بھاری اسلحوں کے بوجھ سے تھکے ماندے ہونے کے ساتھ ساتھ پیاس کی شدت سے نڈھال حر کے سپاہیوں کو دیکھا تو اپنے اصحاب و انصار کو حکم دیا کہ وہ ان سپاہیوں اور ان کے گھوڑوں کو سیراب کریں اور چل کر آئی ہوئی سواریوں پر حسب دستور پانی چھڑکیں۔ اصحاب نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور ان میں سے کچھ حر کے سپاہیوں کو پانی پلانے میں مشغول ہو گئے۔ کچھ نے پانی کے برتن بھر کے جانوروں کے سامنے رکھ دیے اور کچھ افراد سواری کے جانوروں پر پانی چھڑکنے لگے۔ حر کے سپاہیوں میں سے ایک شخص علی بن طعان محاربی کہتا ہے، شدید پیاس اور تھکاوٹ کی وجہ سے میں اپنے لشکر کے تمام سپاہیوں کے بعد شراف کے مقام پر اس جگہ پہنچا جہاں لشکر ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس وقت کیونکہ امام کے تمام اصحاب سپاہیوں کو پانی پلانے میں مشغول تھے، اس لیے کوئی میری طرف متوجہ نہ ہوا۔ اسی دوران خیموں کی طرف سے ایک جاذب نظر اور پروقار شخص میری طرف متوجہ ہوا۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ حسین ابن علی تھے۔ آپ پانی کی مشک اٹھائے ہوئے میری مدد کے لیے آگے بڑھے اور نزدیک پہنچ کر فرمایا، اونٹ کو بٹھاؤ۔ ابن طعان کہتا ہے کہ میں حجاز کی زبان سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے ان کا مطلب نہ سمجھ سکا، لہٰذا آپ نے فرمایا، انخل جمل، اونٹ کو بٹھاؤ۔ اب بات میری سمجھ میں آئی اور میں نے اپنی سواری کو بٹھایا اور پانی پر ٹوٹ پڑا، لیکن شدید پیاس اور گھبراہٹ کی وجہ سے پانی میرے سر اور چہرے پر بہہ رہا تھا اور میں صحیح طرح پانی نہیں پی پا رہا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر امام نے ارشاد فرمایا، اخنس السقاء، مشکیزے کو دباؤ۔ میں پھر ان کی بات نہیں سمجھا تو امام جو ایک ہاتھ سے مشکیزے کو تھامے ہوئے تھے دوسرے ہاتھ سے اس پکڑا، یہاں تک کہ میں نے بغیر کسی زحمت کے آسانی سے اپنی پیاس بجھائی۔ اس پر خلوص استقبال، مہمان نوازی اور کچھ دیر آرام کے بعد ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ امام نے اپنے خاص مؤذن حجاج ابن مسروق سے کہا، اذن یرحمک اللہ واقم للصلاۃ نصلی، خدا تم پر رحمت کرے، اذان اور اقامت کہو تاکہ ہم نماز پڑھیں۔ حجاج اذان دینے میں مشغول ہو گئے، کیا تم ہمارے ساتھ ہی نماز پڑھو گے یا علیحدہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ؟ حر نے جواب دیا، نہیں، ہم آپ ہی کے ساتھ باجماعت نماز ادا کریں گے۔ امام نے اقتدا کی اور آپ کے اصحاب حر اور ان کے سپاہی امام کے پیچھے کھڑے ہوئے اور سب نے مل کر آپ کے ساتھ نماز ظہر ادا کی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حسین ابن علی علیہ السلام نے جو اپنی تلوار پر ٹیک لگائے ہوئے تھے اور آپ کے پیروں میں نالین تھی اور آپ نے سادہ عربی لباس زیب تن کیا ہوا تھا، لوگوں کی طرف رخ کیا اور ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ایھا الناس انھا معذرۃ الی اللہ و الیکم، اے لوگوں، میرا یہ خطاب در حقیقت تمہارے لیے اتمام حجت اور اللہ کے حضور اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے ہے۔ میں خود سے تمہاری طرف نہیں آیا، بلکہ میں نے تمہاری طرف آنے کا ارادہ اس وقت کیا جب تمہارے خطوط مجھ تک پہنچے اور تمہارے قاصدوں نے پیغام پہنچائے کہ ہمارا کوئی رہبر اور امام نہیں ہے۔ آپ آئیے تاکہ خداوند عالم آپ کے ذریعے ہمیں ہدایت اور راہ راست پر جمع کر دے۔ اگر تم اپنی
دعوتوں پر باقی ہو تو میں یہاں آ چکا ہوں، اب تمہارا کام یہ ہے کہ اپنے عہد و پیمان کو مضبوط کرو اور اپنی مدد و نصرت کے ذریعے مجھے مزید مطمئن کرو، لیکن اگر تم میرے آنے سے ناخوش ہو تو میں وہیں واپس چلا جاؤں گا جہاں سے تمہاری خاطر آیا تھا۔ حر کے سپاہی امام کی یہ گفتگو سننے کے بعد خاموش رہے اور ان کی طرف سے کوئی مثبت یا منفی جواب نہیں دیا گیا۔ اس طرح امام کی اس گفتگو پر نماز ظہر کا اختتام ہوا، یہاں تک کہ عصر کا وقت آ پہنچا اور نماز عصر بھی امام حسین کے اصحاب حر اور ان کے سپاہیوں نے امام کی اقتداء میں ادا کی۔ اس نماز کے بعد ایک مرتبہ پھر امام نے خطاب فرمایا، جسے انشاءاللہ عنقریب آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔